جو ملک بھی آئی ایم ایف سے قرضہ لیتا ہے، آئی ایم ایف اس قرضے کے ساتھ اس ملک کو ایک ریفارم ایجنڈا بھی دیتا ہے۔ اس ریفارم ایجنڈا کو نیو لبرل اکنامک آرڈر یا واشنگٹن کنسنسس کہا جاتا ہے۔ یہ واشنگٹن کنسنسس بنیادی طور پہ 10 پالیسی گائیڈ لائن کے گرد گھومتا ہے، جس کی مدد سے آئی ایم ایف اس ملک کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واشنگٹن کنسنسس کا جو پہلا پالیسی گائیڈ لائن ہے وہ فسکل ڈسپلن کے حوالے سے ہے۔ فسکل ڈسپلن سے مراد آئی ایم ایف کی یہ ہے کہ اس ملک کا جتنا ریونیو ہے، جتنی آمدن ہے، اتنا ہی اس کا خرچ ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ پاکستان جیسے ممالک میں عموماً فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس ملک کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور اس ملک کی آمدن کم ہوتی ہے۔ تو آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جتنا ریونیو ہے، آپ کے ایکسپینسز بھی اتنے ہی ہونے چاہیے تاکہ آپ کی جو معیشت ہے اس میں کمپیٹیٹیونیس کے مسائل پیدا نہ ہوں ان لانگ رن۔ دوسرا جو ریفارم ایجنڈا دیا جاتا ہے وہ پبلک سپینڈنگ کے حوالے سے ہے کہ گورنمنٹ کی جو پبلک سپینڈنگ ہے اس کی پریورٹیز کیا ہے۔ ان پریورٹیز کو پہلے چیک کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنے ایسے فنڈز ہیں جو سبسڈیز کے نام پہ ان پروڈکٹیو یا کم پروڈکٹیو خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہاں سے ختم کیا جائے اور اس کو لگایا جائے ہیلتھ کے اندر، انفراسٹرکچر کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر۔ تیسرا ریفارم ایجنڈا یہ دیا جاتا ہے کہ ٹیکس ریفارم کی جائے۔ ٹیکس ریفارم کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھایا جائے، ٹیکس بیس کو بھی بڑھایا جائے، ٹیکس ریٹ کو بھی بڑھایا جائے، اور خاص طور پہ اس ملک کے جتنے بھی شہری ہیں ان کے جتنے بھی فورن انویسٹمنٹس ہیں یا فورن پراپرٹی ہے اس کے اوپر بہت شدید قسم کے انٹرسٹ ریٹ لگائے جائیں تاکہ اس ملک کا ریونیو بڑھایا جا سکے۔ چوتھے نمبر پہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی ملک آئی ایم ایف کے ریفارم ایجنڈا میں جائے اس میں بنیادی طور پہ چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور اس ملک کی اکانومی کے اندر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی سکت نہیں ہوتی تو وہ چیزیں امپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئی ایم ایف چوتھے نمبر پہ یہ پرپوز کرتا ہے، یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ ملک کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھا دیں تاکہ جو کاسٹ آف دا کیپٹل ہے وہ بڑھ جائے اور لوگوں میں جو لینڈنگ کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ کمپریس ہو جائے گی اور ملک کے اندر جو کمپیٹیٹیونیس کے مسائل ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ پانچویں نمبر پہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں اور اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی جو انٹرونشن ہے وہ کم سے کم ہو۔ ان تمام پالیسی پوائنٹس کے اوپر الگ سے تقریباً ہر پوائنٹ کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنانی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ تفصیل کے متقاضی ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف ان کو انلسٹ کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں صرف یہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کون سی لائنز ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی بھی ملک کام کر رہا ہوگا جب بھی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوگا۔ ان میں ہر پوائنٹ اتنا تفصیل کا متقاضی ہے کہ اس کے اوپر 8-10 منٹ کی ویڈیو ضرور ہونی چاہیے۔ تو پانچویں نمبر پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس ملک میں جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں اور اس کے اندر سینٹرل بینک کی یا گورنمنٹ کی یا منسٹری آف فائنانس کی جو انٹرونشن ہے اس کو آئیڈیلی تو ختم کر دیا جائے، اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو اس کو منیمائز کر دیا جائے۔ چھٹے نمبر پہ وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ٹریڈ لبرلائزیشن کر دی جائے۔ اس ملک کے اندر کوئی بھی ملک جو ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیرف بیریئر نہیں ہونے چاہیے، کوئی انٹری بیریئر نہیں ہونے چاہیے تاکہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں کہ کسی بھی پروڈکٹ کی کاسٹ کیا ہوگی اور اس کی پرائس کیا ہوگی اور اس ملک کے اندر جو کمپٹیشن ہے اس کو انشور کیا جا سکے تاکہ کسٹمرز کو بیسٹ پروڈکٹ اویلیبل مل سکے ایٹ دا بیسٹ پرائس۔ ساتویں نمبر پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ملک آئسولیشن میں اس گلوبل اکنامک سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکتا، تو جو ملک بھی سروائیو کرنا چاہے گا اس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضرور چاہیے ہوگی۔ تو ایف ڈی آئی کو انشور کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ٹریڈ لبرلائزیشن ہے یہ بھی ہیلپ کرے گی اور اس ملک کے اندر جو انٹری بیریئرز ہیں ان کو بھی کم سے کم کریں گے تو اس ملک کے اندر ایف ڈی آئی زیادہ سے زیادہ آ جائے گی۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ اس کے اوپر الگ سے پوری ویڈیو بنانے کی میں کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آئی ایم ایف کا مقصد کیا ہوتا ہے جب وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ اور آن دا ادر ہینڈ کوئی بھی گورنمنٹ جیسے پاکستان کی سرکار ہے اس نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بنائی ہی کیوں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پہ جو پالیسی پرسکرپشن دی جاتی ہے، جو ریفارم ایجنڈا دیا جاتا ہے وہ ڈی ریگولیشن کا دیا جاتا ہے۔ ڈی ریگولیشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کے اندر جب وہ ایکسپورٹ کرنا چاہے گا، پاکستان کے لیے وہ امپورٹ ہوگی تو حکومت اس کے اوپر
کچھ بیریئرز لگا دیتی ہے، کچھ ٹریڈ بیریئرز لگا دیتی ہے، کچھ ٹیرف کے بیریئر لگا دیتی ہے تاکہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ تو IMF یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح کے کوئی بھی بیریئرز نہیں ہونے چاہیے، دنیا کا کوئی بھی ملک دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ کر سکے، اور ان انٹری بیریئرز کی وجہ سے یا ٹریڈ بیریئر کی وجہ سے یا ریگولیشنز کی وجہ سے کوئی بھی ہنڈرنس، کوئی بھی مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ WTO کے اس ایگریمنٹ کے بعد پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اوپر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو ریگولیشن کی وجہ سے، ٹیرفز کی وجہ سے یا ٹیکسیشن کی وجہ سے کوئی ہنڈرنس کریٹ ہو۔ اور آخری اور 10واں جو پالیسی پرسکرپشن بتایا جاتا ہے وہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے، کوئی چیز کسی کا فارمولا بناتا ہے، تو اس کے جو انٹلیکچول پراپرٹی ہے وہ اس بندے کی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسی ریگولیشن بنائے کہ کوئی بھی بندہ اس کے برانڈ نیم کو، لوگو کو، اس کے انٹلیکچول پراپرٹی کو، اس کے فارمولا کو، اس کی پروڈکٹ کو خرید سکے، یا اگر خریدنے کے علاوہ اس کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے تو پراپر ڈاکومنٹیشن ہو، اور پراپر ڈسکلوجر کے بعد، ڈیکلیریشن کے بعد، انوینٹر سے اجازت کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکے۔ تو بنیادی طور پہ آج کی ویڈیو میں ہم نے ان چیزوں کو سم اپ کرنے کی کوشش کی جو کہ IMF کے ریفارم ایجنڈا کے بنیادی پلرز ہوتے ہیں۔ IMF کا پورا ریفارم ایجنڈا انہی پلرز کے گرد گھومتا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تمام ٹاپکس اور تمام پوائنٹس اتنے تفصیل کے متقاضی ہیں کہ ان کے اوپر الگ ویڈیو ہونی چاہیے، تو ان کو 1 بائی 1 یا اگر کچھ چھوٹے پوائنٹس ہیں تو ان کو 2 3 کر کے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے ان رسپیکٹیو ٹو دا پاکستانی کنڈیشنز، کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو IMF کا جو ریفارم ایجنڈا ہے یہ کتنا اپلیکیبل ہے، پاکستان کو اس کے کون کون سے فوائد ہیں جو کہ مل چکے ہیں، اور کون کون سے ایسے ایڈورس امپیکٹ ہیں جو کہ پاکستانی اکانومی کے اوپر امپیکٹ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ہائپر انفلیشن ہے۔ ہائپر انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے ایک دفعہ پرچیز کی تو آپ کو یہ شور نہ ہو کہ اگلی دفعہ جب آپ پرچیز کرنے جائیں گے تو اس کی یہی پرائس آپ کو ملے گی۔ تو کچھ اکانومسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ہائپر انفلیشن کی جو بنیادی وجہ ہے وہ IMF کا ریفارم ایجنڈا ہے، جس کو IMF خود یہ چاہتا ہے اور خود یہ کہتا ہے کہ یہ اکنامک شاک تھیراپی ہے، ہم شاک دیتے ہیں کسی بھی اکانومی کو اور اس کا جو ریئل پوٹینشیل اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس واشنگٹن کنسنسس کا، نیو لبرل اکنامک آرڈر کا اور IMF کے ریفارم ایجنڈا کا جو کہ پاکستان میں اس وقت اپلائی ہو رہا ہے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کے ایک ایک پوائنٹ کو پکڑ کے پاکستان کے معروضی حالات کے ساتھ لنک کر کے اس کی کمپیٹیبلٹی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے کون سے ایسے ثمرات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان یہ پروگرام آپٹ کیا تھا، اور کیا وہ ثمرات پاکستان کو ملے یا ابھی تک وہ ایک خواب ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو یا کوئی اعتراض ہو تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔